اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز مومنین کرام، آج سے ہماری بحث کا آغاز ہوگا۔ اس دورہ کی چھٹی کتاب ہے شیعیت کی شناخت، یعنی شیعہ کی پہچان، اور اس یا تشیع شناسی یا شیعہ کی حقیقت، اس کا تعارف، یہ مختلف اس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں۔ ہماری یہ بحث جو ہے، اس کا جو ہے متن جو ہے، اس کی زیادہ تر گفتگو کا حصہ جو ہے وہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جو ہیں، ان کی کتاب شیعہ در اسلام، یعنی اسلام میں شیعہ، اس سے لی گئی ہے۔ باقی بھی کتابوں سے کچھ نہ کچھ اس میں مواد شامل ہوگا۔ تو جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ اس میں تفصیل ہمارا مطمع نظر نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیل اور استدلال، بلکہ ہم ایک اس میں شیعہ کی پہچان کرائیں گے، شیعہ مذہب کے مشاہیر، ابتدا کیسے کیسے جو پوچھتے ہیں شیعہ مذہب کیسے بنا، کہاں سے چلا۔ تو اس کی جو مہم ترین مباحث ہیں اس کتاب کی، ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مباحث تاریخی، مثلا ائمہ علیہ السلام کی تاریخ، شیعہ کی تاریخ، اور شیعہ اور اہل سنت کے جو فرقے ہیں، فرق شیعہ و اہل تسنن، ان کی تاریخ۔ یہ بحث جو ہے تقریباً عمدہ ترین بحث جو ہے، تقریباً آدھی کتاب جو ہے وہ ان مباحث پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بحث ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ولایت، امامت و خلافت کی توضیح اور دلائل، اور اس کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں جو شبہات مطرح کیے جاتے ہیں، مختصراً لیکن قانع کنندے مہم ترین جو شبہات کے جوابات ہیں وہ اس میں دیے جائیں گے۔ تیسری بحث اس میں ہوگی مہدویت، چوتھی بحث اس میں ہوگی ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی، اور 5ویں بحث اس میں ہوگی کہ شیعہ پر وہابیت کی طرف سے ہونے والے یا مخالفین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا جواب۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کو ہم ثابت کریں گے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ چند دلائل جو قانع کنندہ ہوں، ویسے تو سینکڑوں دلیلیں ہیں، بہت زیادہ اس میں توضیح ہے، لیکن ہم چند دلائل عرض کریں گے کہ جو آپ سامعین محترم کے لیے امید ہے کافی ہوں گے، اور ان کے پھر جو ہے شبہات کا جوابات۔ تو اس جو ہے بحث میں جو ہے، اگرچہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل تو مشکل نہیں ہے، وہ جب امامت کی بحث آئے گی عقائد میں تو اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن ابھی جو ہے اسی تک جو ہے وہ میں رہوں گا۔ اور اس میں دوسرا ایک عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو مصادر ہیں وہ اس میں اصلی ترین اور اولی جو مصادر ہیں، فی الحال ان سے مراجعہ کم ہوگا، یعنی حوالہ تو نہیں کیے ہیں لیکن ان سے جو کتابیں لے کر لکھی گئی ہیں ان سے یہ مواد اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور ایک آخری تذکر یہ کہ ہماری بحث جو ہے اس میں مناظرانہ نہیں ہوگی، مناظرہ اس میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم علمی سطح پر، یعنی ایک اگر اہل سنت کی بات ہوگی، کیونکہ جب شیعہ کا ہم نے تعارف فرمانا ہے تو تھوڑا سا اہل سنت کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن ان کا ایک تعارف کی حد تک، مثلا وہ شیعہ سنی میں اصلی اختلاف کیا ہے، ان کا خلافت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، امامت کے بارے میں، اور شیعہ کا کیا نظریہ ہے، تو اس طریقے سے ہماری بحث چلے گی۔ تو پہلا جو درس ہمارا جو شروع ہو رہا ہے، اب اس میں مختلف حصے آپ کے سامنے ہوں گے کلپس کی صورت میں۔ تو اس میں جو ہے تشیع یعنی شیعہ، تسنن یعنی اہل سنت، اور ان سے جو آگے فرقے بنے، ایک تو کل شیعہ اور سنی 2 مذہب ہیں، پھر ان سے آگے جو ہے اور مختلف فرقے بھی بنے ہیں کہ جن کا مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس میں جو درس میں جو ہے یہ سوال ہوں گے کہ شیعہ کا لغت میں، تشیع کا لغت میں کیا معنی ہے،
اور اصطلاح میں شیعہ کا کیا معنی و مفہوم ہے، اصطلاح میں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اساسی ترین اختلاف جو ہے شیعہ اور سنی کا، اہل تشیع اور اہل سنت کا، وہ کب سے کس زمانے سے جو ہے آغاز ہوا اور حقیقی بنیادی ترین اختلاف شیعہ اور سنی میں کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے زیدیہ، اسماعیلیہ اور شیعہ یہ کون ہیں، ان کے مختصراً عقائد کیا ہیں، اور آخری جو ہے کہ اہل سنت جو ہے ان کے آگے کتنے فرقے ہیں، اور ان کے مذاہب فقہی اور اعتقادی جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، مشہور تعداد جو کہ کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے شیعہ اور تشیع۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اعتقادات اور اعمال کے ایک خاص مجموعے کو کہ ایک گروہ جس پر عمل کرتا ہے ان کو مانتا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس میں بعض اصلاح و رسوم ہوتے، اس میں بعض رسوم ہوتی ہیں، ان کے بعض اخلاق ہوتے ہیں جن کے وہ پابند ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین۔ از منظر اسلام کی نگاہ سے دین جو ہے وہ عقائد، احکام اور اخلاقی مباحث کا ایک ایسا مجموعہ کہ جو خدا بند عالم کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور بشر کی ہدایت اور سعادت دینی اور دنیوی کے لیے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اب جو ہے جب بھی ایک دین میں مختلف انشعابات پیدا ہوتے ہیں، بعض اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے مختلف شعبے اور گروہ ایک دین کے تحت ہی بن جاتے ہیں، جیسا کہ اس کو مذہب کہتے ہیں، جیسا کہ مذہب شیعہ، مذہب اہل سنت، اور یہ اسلام میں ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چلے جائیں عیسائیت میں تو کیتھولک، آرتھوڈکس، پروٹسٹ اور اس طریقے سے اور بھی فرقے بنے ہیں۔ تین یہ مشہور ترین فرقے ہیں یا مذہب ہیں، کس میں؟ مسیحیت میں۔ اسلام جو ہے لغت میں اسلام کا معنی ہے تسلیم ہونا، کسی کے سامنے سر جھکا دینا۔ قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسے دین کی طرف دعوت کرتی ہے کہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور جو اس میں ایک پورا برنامہ دیا گیا ہے، جو پورا ایک اس میں جو ہے انسانوں کو جو ہے ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے معارف بھی دیے گئے ہیں، ان کو قبول کرنا، اور قبول کرتے ہوئے خدا بند عالم جو کہ جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کر کے اس پر عمل کرنا، اور خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ واضح طور پر خدا کے علاوہ، خدا کے حکم کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت نہ کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اب جو کلمہ شیعہ ہے، لغت میں شیعہ کی جو مشہور معنی ہے وہ پیروی کرنے والا، ایک گروہ، یہ لغوی معنی ہے۔ اور مسلمانوں میں ان لوگوں کو، ان مسلمین کے گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 جو ان کی نسل میں سے امام آئے، ان کے جو اولاد میں سے، ان کو نبی کا جانشین اور خدا بند عالم کا خلیفہ سمجھتے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے دین و دنیا میں امام بنایا، جیسے کہ وہ جنت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور یہ جو ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، علی علیہ السلام جو ہے تمام جنتیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی وہ خدا بند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ پس مذہب تشیع ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جو خلافت و امامت ہے یہ انہی کے خاندان میں بنو ہاشم میں سے حضرت علی علیہ السلام اور اس کے 11 فرزند جو ہیں امام مہدی علیہ السلام تک، ان کے لیے خدا نے مختص کی ہے۔
لہذا ایک میں ابتدائی شبے کا یہیں پر جواب دیتا جاؤں، آگے تفصیل بیان ہوگی۔ اگلے دن بھی ایک بزرگ عالم دین کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے یہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہ دیا کریں، نعوذ باللہ، وہ اذان کو ایک بہت بڑی گالی کہہ رہے تھے۔ یعنی اذان میں جو شیعہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ، اور اس کے بعد تھا خلیفۃہ بلا فصل، یعنی رسول کے وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو نعوذ باللہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی گالی ہے۔ باقی کو کیا کر رہے تھے؟ ان کو خدا نخواستہ یہ مثلا غاصب کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، اپنی زبان سے انہوں نے حقائق بیان کر دیے، اور حقیقت ہے ہم علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ اس کے دلائل بیان کریں گے جن کو اللہ نے بنایا ہے، رسول کا خلیفہ، اپنا خلیفہ۔ ہاں جو برادران اہل سنت ہیں ان کے لیے وہ ثابت ہے، بسم اللہ وہ۔ اور میں کہتا ہوں ان کے ہاں مشہور حدیث ہے، اگر ضعیف ہے ہم تو اس کو صحیح نہیں مانتے، لیکن وہ اکثر ان میں سے صحیح مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، اس میں سے جس کی بھی اقتدا کرو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر اس نظریے پر، اس کلیے پر بھی رہیں تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے، امام حسن اور حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اہل بیت نبی میں سے بھی ہیں، اصحاب میں سے بھی ہیں، تو ہم ان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ کو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ جناب ابو بکر اور عمر عثمان ان کی آپ پیروی کرتے ہیں یا ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ ان کا رکھیں۔ یعنی اعتقاد میں انسان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کے اور دنیا کے تقریباً ہر قانون میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی ایک مین وجہ ہے کہ ہم امامت اور خلافت کو صرف ایک ظاہری دنیاوی حکومت نہیں سمجھتے، بلکہ میں ابھی جو بیان کروں گا کہ جو خدا بند عالم کی وحی کا نظام، یعنی قرآن و حدیث و علم جو سارا وہ پہنچانا، علم کا جتنا بھی ہے مرجعیت علمی اور مرجعیت رہبری، یعنی جامعہ جو ہے اس کی رہبری، ان کو ہدایت کی طرف لے جانا، یہ نبی کا بھی کام ہے اور اس کے خلیفہ کا بھی کام ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر، احادیث، احکام، اخلاق، خدا کا بتایا جو دین لیں گے وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیں گے۔ لہذا وہ نبی کے خلیفہ ہیں اور ان سے بڑھ کر نہ کوئی علم میں تھا نہ کوئی ہے، وہ معصوم تھے، لہذا ہم انہی سے لیں گے۔ اور اب یہ سارا دین اسلام کو وہ بہتر سمجھتے ہیں تو لہذا لاگو بھی وہ بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر رسول خدا اور اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے۔ تو لہذا اب اگر ان کو حاکم نہ بھی مانے تو ہم آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، حاکم جو بنے تھے وہ چلے گئے، بنانے والے بھی چلے گئے، بننے والے بھی چلے گئے، اور اہل سنت بھی نہ ان کو فقہ کا امام مانتے ہیں، نہ ان کو عقائد میں اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ فقط حکومت کرنے میں کہ وہ حاکم تھے، مسلمین نے ان کو بیعت کے ذریعے بنایا۔ تو گویا اس سے خود جیسے جناب مودودی اگر خلافت و ملوکیت پڑھیں اس میں واضح اقرار کرتے ہیں، اسلامی ریاست جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی پڑھ لیں، تفصیل سے کرتے ہیں کہ اندیشہ مودودی پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلافت دے دی ہے، یہ مل کر جس کو بھی خلیفہ بنا دیں گے جس میں یہ صفات ہوں گی، صفات بھی باقاعدہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل جو ہے ان مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، نہ کہ رسول کے خلیفہ، یعنی رسول وہ کہتے ہیں رسول نے کسی کو بھی نہیں بنایا بلکہ مسلمانوں نے بنایا، تو لہذا یہ کیا ہوں گے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں رسول کا خلیفہ کس میں؟ علم میں، ہدایت میں، عقائد میں، فقہ میں، ہر چیز میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا خلیفہ ہوگا، اللہ کی طرف سے جو بنایا گیا ہوگا، منسوب کیا گیا ہے، منسوس کیا گیا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لہذا ہمارا جھگڑا نہیں ہے، آپ ان کو مانیں، آپ بھی کوئی فقہ ان سے نہیں لیتے، آپ اہل سنت حضرات بھی ان سے کوئی عقائد کی بحث نہیں لیتے، بلکہ فقہی مشہور اہل سنت کے 4 امام ہیں، جناب ابو حنیفہ ہیں، جناب امام مالک ہیں، جناب حنبل ہیں، احمد ابن حنبل، اور جناب شافعی ہیں، ان سے لیتے ہیں مختلف۔ کسی پہلے 3 یا 4 خلفاء سے انہوں نے فقہ نہیں لی، آپ نے عقائد ان سے نہیں لی، بعض نے اشاعرہ سے لیے، بعض نے جو ہے معتزلہ اور باقی مذہبوں سے لیے۔ جناب ابو منصور ماتریدی گزرے ہیں، اکثر یہ جو ہمارے ہاں اہل سنت کے عقائد چلتے ہیں اکثریت کے، یہ اپنے عقائد میں جناب ابو منصور ماتریدی ان کے پیرو ہیں، اور جو ہے فقہ میں جناب ابو حنیفہ کے پیرو ہیں، ہمارے جو ہندوستان، پاکستان اور اس طریقے سے یہ جو چلتا ہے۔ لہذا
ایک مذہب جب بن جاتا ہے، یعنی جب ایک دین میں انشعاب پیدا ہوتے ہیں تو اس سے آگے مذاہب بنتے ہیں، پھر ان مذاہب میں بھی جو اصلی اصول ہوتے ہیں وہ تو ایک ہوتے ہیں، لیکن بعض جو فرعی قسم کے مسائل اور درجہ دوم کے ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں پھر مذاہب کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک مذہب کے اندر 4 مذہب بن جاتے ہیں۔ اب اگر خلاصہ کلام کیا جائے کہ شیعہ اور سنی جو ہیں ان میں اصلی ترین اختلاف کیا ہے، کیونکہ قرآن اسی کو وہ مانتے ہیں، خدا کو وہ مانتے ہیں، رسول کو وہ مانتے ہیں، اہل بیت کو اہل سنت تقریباً مانتے ہیں، آپ نواسب اور ان کو نکال دیں یا جہلا کو، تو اس کا تو اصحاب کو بھی سارے مانتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی کا بعض جو ہے اس میں اختلاف ہے، اصحاب میں یا خلفاء میں، بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو اصلی ترین، مہم ترین اور بنیادی ترین جو اختلاف ہے شیعہ اور سنی میں وہ ہے جان نشینی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا اور اس کے وظائف اور اس کے اختیارات کیا ہوں گے، اس کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ شیعہ کی نظر سے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی اگر تقسیم کریں بڑے بڑے 3 مراتب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے مقام نبوت، یا جس کو کہتے ہیں ولایت، کہ اس نبوت کے نتیجے میں جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو ہے وہ ملکوت سے متصل ہوتا ہے، عالم ولایت پر وہ جو ہے مقام ولایت پر وہ فائز ہوتے ہیں اور تھے، اور اس طریقے سے وہ انسانوں کی دل اور جان میں تصرف کر کے ان کو جو اس قابل ہو ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ہدایت کامل دینا یہ تو خدا بند عالم کا کام ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو مقام ولایت دیا ہے یہ باطن کے ذریعے عالم ملکوت سے اتصال کے ذریعے مقام ولایت، جس کو ولایت تکوینی اور ہدایت تکوینی کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ انسانوں کو جو ہے حتیٰ انسانوں کے دل کو جو ہے جان کو وہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے مقام اور مرتبہ وہ ہے مرجعیت علمی، یعنی اس لیے کہ وہ مقام ولایت اور نبوت پر ہیں اور تمام حقائق اور معارف اور احکام و اخلاق کو وہ جو ہے عالم غیب سے لیتے ہیں، کسی دنیا کے استاد اور فرد سے انہوں نے کسی کتاب سے نہیں لیا، اور ان حقائق کو ان معارف کو دنیا والے یعنی انسانوں تک منتقل کرتے ہیں، جس کو کہ ہدایت تشریع یعنی قانون یہ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ مرجعیت علمی حقیقی کہ جب انسان کو پوچھنا چاہے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کہ اگر کوئی پوچھنا چاہتا تھا کہ خدا بند عالم کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرتا تھا اور وہ ہر علمی مسائل کو حل فرماتے تھے۔ اور تیسرا جو مرتبہ ہے مقام ہے وہ ہے جامعہ کی راہبری، اس قوم اور ملت کی، اس ملک کی، اس منطقے کی جہاں تک ممکن ہے، ویسے پوری دنیا کی راہبری کے لیے آئے ہیں، لیکن جہاں تک یہ جو اس مسلمان ہو جائیں ان میں حکومت بنانا، ان کی راہبری کرنا، تو ان کے لیے احکام کو بیان کرنا، ان کا مرجعیت سیاسی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے، کچھ جو ہے قوانین وہ فردی ہیں لیکن اکثر جو ہے اجتماعی ہیں، کہ اجتماع میں اسلام کو نافذ کیا جائے، لہذا جب تک حکومت نہیں بنائی جائے گی اس وقت تک یہ اسلام یہ احکام جو ہیں یہ نافذ نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی ترین کام تھا وہ تھا کہ لوگوں میں عدالت فردی اور اجتماعی کو قائم کرنا، معاشرے میں عدالت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان اور امنیت قائم کرنا۔ لہذا شیعہ معتقد ہیں نبوت کو نکال کر، البتہ وہ مقام ولایت بھی بعد از رسول اللہ، وہ مرجعیت علمی بھی اور مرجعیت اور سیاسی اور رہبریت سیاسی جس کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین یعنی جن کو وہ خود باذن اللہ بحکم اللہ جن معین فرمایا، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ لہذا ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں عقائد کا مسئلہ ہو، احکام کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ، کوئی تفسیر کا مسئلہ ہو، فقہ کا، ہم ہر معاملے میں انہی 12 اماموں سے رجوع کرتے ہیں، جو روایات ان سے ہم تک پہنچتی ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کلام اصل میں کلام رسول اللہ اور کلام اللہ ہے،
اور اس مرجعیت علمی اور سیاسی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ خداوند عالم کی طرف سے جو ہے ایسا شخص خلیفہ خدا اور امام ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عصمت عطا کی ہو، اس کا قلب جو ہے ملکوت سے، مقام ولایت سے متصل ہو، جو مرجعیت علمی اور مرجعیت سیاسی میں بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مرجع ہوگا، سب کا حاکم ہوگا، اور تمام لوگوں کو انحراف فکری سے کیا کرے؟ بچائے، اور خیانت سے کیا ہے؟ اس کو محفوظ رکھے، اور جو تدریجاً یہ جو رہبری ہے عادلانہ قسم کی، آزادی بخش، اس کو ایسا ایسا پوری سلطنت اور دنیا میں پھیلائے، اور یہ سلطنت استبدادی اور کفر و نفاق اور کیسر و کسریٰ میں تبدیل ہونے سے بچائے، بلکہ یہ کیسر و کسریٰ یا جو کفر کی حکومتیں ایسا ایسا ان کو بھی دین مبین اسلام کے معرف اور خداوند عالم کی حاکمیت میں لے آئے، اور ہر قسم کی تعریف سے اس کو بچا کے رکھے، دنیا طلب نہ ہو اور خود خواہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایسی خدا نہ خاصا رذیلہ صفات پائی جاتی ہو، اگر وہ اس کے پاس علم کامل نہیں ہوگا، اگر اس کا کردار صاف نہیں ہوگا، اس کا ماضی داغدار ہوگا، تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اصحاب اور اہل بیت میں نگاہ ڈالیں تو حضرت علی علیہ السلام میں نہ کوئی علم میں ان کا مساوی تھا، نہ شجاعت میں، آج تک کسی جنگ میں بھاگے نہیں ہیں، بزدلی نہیں دکھائی، آج تک کسی علمی مسئلے میں جو ہے شک و تردید کا شکار نہیں ہوئے، اور کتاب و سنت کا جو حقیقی علم ہے وہ ان کے پاس تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اور حکم عقلی کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر، اور اللہ کے قرآن نے امام علیہ السلام کی امامت کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تمام امور میں میرے بعد، یا ظاہری اموروں تو بات نہیں، حضرت علی علیہ السلام کی طرف مراجعہ کرنا۔ تمام دنیا اگر ایک رستے پر جا رہی ہے اور تنہا حضرت علی علیہ السلام ایک رستے پر جا رہے ہوں تو اس رستے پر جانا جس پر حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ میں کچھ اس کے بعد جو ہے جو خود شیعہ کے فرقوں کا تعارف اور اہل سنت کے فرقوں کا تعارف کرا کے پھر باقاعدہ طور پر دیا شیعہ مذہب کا تعارف کہ کب سے شروع ہوا، کیسے ہوا، ان اعتراضات کا جواب بھی اور حقائق کو آپ کی خدمت میں بیان دوں گا بشرط زندگی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔